دیکھیں جو ہم نے فگر 118 کا دیا، دیکھیں آپ سے بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. یہ کام تو شروع ہوا تھا جس وقت وہ چھت گری تھی. آپ لوگوں میں سے لوگ تشریف لائے تھے. اس وقت میرا اپنا یہ پیشن تھا کہ جو بھی کمرشل ایکٹیویٹی ہو اس کو اسٹیٹ کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. چونکہ ہاسٹل ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے تو ہاسٹلز بھی ریگولیٹ ہونے چاہیے، کیونکہ میں نے خود بورڈنگ میں اپنی زندگی کو 10 سال گزارے ہیں. تو ہمارے وارڈن ہوتے تھے، اسسٹنٹ وارڈن ہوتے تھے، ان ہونے کا آؤٹ ہونے کا ایک ٹائمنگ ہوتی تھی، تو اس لیے وہ بھی ریگولیٹ ہونے چاہیے. تو اس سروے میں جہاں تک پہنچا ہوں تقریباً 123 بہاولپور شہر میں ایسے ہاسٹلز ہیں جو ان ریگولیٹڈ ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہے تھے. سیکنڈلی یہ تھا کہ ہم نے تمام انسٹیٹیوشنز کو لیٹر لکھے تھے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا دیں. ان کے ڈیٹا ملنے سے ہم نے ایک ڈیٹا بینک بنایا اور ڈیٹا بینک بنانے پر اس پہ کام کیا. تو یہ 118 یا 13 ایسے لوگ ہیں جن کا سابقہ ریکارڈ ہے اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پہ کسی نہ کسی مقدمے میں چلان ہوئے، لیکن وہ یونیورسٹی میں اس میں سارے منشیات والے نہیں تھے. اس میں رابری کے لوگ بھی تھے، اس میں ڈکیتی کے لوگ بھی تھے، اس میں منشیات فروش بھی تھے. تو اس ریکارڈ کے بعد ہم نے لنکس نکالے جو ان کے پروفیسرز تھے. یہ ایک ٹیکنیکل جاب تھا، اس میں ہمیں بڑی محنت کرنی پڑی اور ہمیں لوگوں کو جو ٹیکنالوجی کے ایکسپرٹس تھے انہیں مجھے انگیج کرنا پڑا. اس سے ہم نے منشیات فروشوں کے ساتھ جو ٹیچرز تھے، فیکلٹی کے لوگ تھے، ان کے لنکس بھی نکالے پھر کہ کس کے ساتھ اپنا تعلق ہے. وہ لنکس بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ان لنکس کے بعد ہم نے 2 بندے جو پکڑے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تو یہ ساری ورکنگ کے بعد جب جوڈیشل انکوائری سٹارٹ ہوئی تو جج صاحب نے کہا تھا کہ آئندہ جو ہے کمشنر اور آر پی او کی اجازت کے بغیر ڈی پی او انڈیپینڈنٹلی کوئی ایکشن نہیں کر سکے گا. ہی ہیز ٹو سبمٹ اے ریٹن اپلیکیشن ٹو کمشنر اور اس سے وہ اجازت لے گا اور پھر اس کو کام کو آگے بڑھائے گا. تو وہ ایک پروسیجر، کیونکہ دیکھیں میری سطح نہیں، میرے سٹاف کی سطح پر لوگ ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں اور جب کسی کو پکڑنا ہوتا ہے تو اس میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا، سپیس نہیں ہمیں ملتا کہ اگر منشیات والے کو پکڑنا ہے تو اس کی اس پروسیجر میں سے اس کو گزارا جائے. اس وجہ سے اس پروسیجرل لیپس کی وجہ سے تھوڑی سی سلو ڈاؤن ہوا معاملہ. لیکن الحمدللہ ہم ان کے نہ پیچھے ہٹے ہیں، نہ اپنی کمزوری دکھائی ہے، نہ کام میں کوئی کمی آئی ہے، اور بلکہ آئی تھنک کہ یونیورسٹی میں بھی بہتری آئی ہے کہ اس ہماری یونیورسٹی کہتی ہے کہ ہماری امیج امپیکٹ ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا کاسمیٹک اثر اتار کے ریئلٹی سامنے رکھی ہے جس سے وہ خود ریفارمز کر سکتے ہیں. یونیورسٹی میں بہتری آ گئی ہے، ہاسٹلز کی ٹائمنگ بہتری ہو گئی ہے. جو بیرونی ہاسٹلز تھے اس کو انہوں نے کرٹیل کیا ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی یونیورسٹی میں اپنے بچوں کو وزٹ کر رہے ہیں، تو یہ تو بہتری کی طرف ہے، بلکہ اس سے کوئی نقصان نہیں کسی کا ہوا. اچھا سر، میں اپنے تمام چینل والے اور صحافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور میری تعیناتی سے لے کر آج تک ہمیشہ آپ نے محبت کا اظہار کیا، اور اگر ہمارا رابطہ کم رہا لیکن پھر بھی آپ نے جو صحافت کی وہ بڑی مثبت کی. تو مجھے کبھی اس بات پہ آپ سے گلہ نہیں رہا، کیونکہ آپ کا کام ہے کہ ہماری اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو منظر عام پر لایا جائے، اور اگر کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو اس کی پذیرائی بھی کی جائے. تو آپ نے ہمیشہ جو اچھے کام تھے ان کی پذیرائی کی اور اچھی پذیرائی کی. میرے رابطے نہ ہونے کے باوجود یا بغیر میری ریکویسٹ کے بھی آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. اس لیے میں آپ تمام دوستوں کا اپنی تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ ہمیشہ میری یادوں میں بستے ہیں. تو الحمدللہ میں نے اپنی آمد کے بعد میرا یہ مصمم ارادہ تھا کہ
میں اپنے حصے کا ضرور دیا جلاؤں۔ تو وہ کام جو ہم نے یونیورسٹی سے پہلے منشیات کے خلاف آغاز کیا، اس میں جہاں IUB کے لوگ سامنے آئے، ان کو بھی آپ کے سامنے لے کر آئے، تو بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے نہ کسی کے اوپر پلانٹ کیا اور نہ کسی کی کسی کے اوپر پردہ رکھا۔ کوئی بڑا آدمی تھا یا چھوٹا تھا، ہم نے اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ اور یہ جدوجہد، اور امید ہے کہ آپ اس شہر کے رہنے والے ہیں، آپ ضرور اس بات کے گواہ ہوں گے کہ بندرا پلی اور وہاں کی سڑکوں پہ اوپر کھڑے لوگ، میں تو کوشش کرتا ہوں، دیکھتا بھی ہے، منشیات والے اس طرح نظر نہیں آتے۔ اور اس کام کو بھی ہم نے 2 پہلوؤں سے کیا کہ جن کے خلاف میکسیمم کارروائی بنتی تھی کارروائی کی ہے، اور جن کو ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا اس کو الحمدللہ اپنے ہاسپٹل میں ہم ریہیبلیٹیشن کے مرحلے میں سے گزار رہے ہیں۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد میں آپ تمام لوگوں کو ضرور دعوت دوں گا کہ ہمارا ریہیبلیٹیشن سینٹر کو بھی جا کر آپ دیکھیں کہ اس کو کس طرح سے ہم مینٹین کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ پک کر رہے ہیں اور ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی لائف میں دوبارہ بحال ہو سکیں۔ اور اس جدوجہد کے دوران CM صاحب نے انیشیٹو لیا، اور میرا یہ ہے کہ میری سمجھ میں کہ ہم نے ان کو اپنے IG صاحب کو ریکویسٹ کی کہ یہ جو منشیات کے خلاف جو یونیورسٹی سے چیز سپارک ہوئی تھی، انہوں نے مہربانی کی، CM صاحب نے مہربانی کی، سارے پنجاب میں انہوں نے آغاز کیا، لیکن اس کی پنجاب کی تمام کارروائی میں اب بھی ہم انشاءاللہ فرنٹ لائن پہ ہیں، اور اس کو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی پر چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے شہر میں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، اور انشاءاللہ یہ جدوجہد جب تک یہاں پر میں بیٹھا ہوں اس جدوجہد کو جاری و ساری رکھیں گے۔ اور آپ سے بھی التماس ہے کہ اگر آپ شہر میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، اگر کوئی آپ چیز شیئر کر سکیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہوگی، اس کے لیے بھی ہم آپ کے مشکور ہوں گے۔ اسی جدوجہد میں میرے SHO عباس نگر نے ایک آدمی کو گرفتار کیا، مقدمہ درج کیا، اور مقدمے کے بعد جب اس نے انٹروگیشن کی تو ہم اپنی پولیس کی زبان میں کہتے ہیں کہ سفید پوش سیاہ کار۔ تو یہ ایک سفید پوش سیاہ کار ہے جو ظاہری طور پر تو پراپرٹی ڈیلر تھا، گھر بناتا تھا اور گھر بیچتا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو جس کا اپنا بزنس چلا رہا تھا وہ بزنس منشیات کا تھا۔ اس کے انکشاف پہ جب انہوں نے ریڈ کیا تو الحمدللہ یہ منشیات آپ کے سامنے ہیں کہ جس میں تقریباً 26 کلو 460 گرام چرس برآمد ہوئی، اور 129 کلو جو ہے وہ افیون برآمد ہوئی۔ یہ نمونے کے طور پر، سیمپل کے طور پر دکھائی جا سکتی ہے، جس سے آپ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جینوئن مال ہے، کوئی پولیس والا تو اس میں پلانٹ اس کو نہیں کر سکتا۔ اور جو اس سے ایک نیا انکشاف ہوا جس لیڈ کو لے کر ہم چل رہے ہیں وہ آنے والے دنوں میں، کہ یہ پیمنٹ جو ہے وہ کسی ٹرانسپورٹ کے کسی اڈے میں جا کے ٹرانسپورٹر کو کرتا تھا، وہ آواز دیتا تھا کوئٹہ میں کہ پیمنٹ ادھر پہنچ گئی ہے، اور اس پہ وہ وہاں پر کسی ٹرک میں کسی سامان کے اندر منشیات لوڈ ہوتی تھی، اور اس کو اطلاع آ جاتی تھی کہ آپ کا مال جو ہے بہاولپور کی فلاں جگہ پہ ڈراپ کر دیا جائے گا، وہ اسے وہ رسید ہمیں پیمنٹ کی جو ہے اس میں کے مطابق تقریباً 2 کروڑ پیمنٹ اس نے اس ڈیلر کو دی ہوئی ہے، جس کی پوری رسید پہ رقم کا اندراج ہے۔ وہ رسید کو ہم نے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس کی فردر ہم نے انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی ہے کہ وہ جو سپلائر ہے جو اس کے بارے میں جو ادھر سے آواز دیتا ہے اور وہاں سے منشیات کی سپلائی آتی ہے، اس کو بھی ہم اریسٹ کر رہے ہیں تاکہ اریسٹ کر کے یہ پورا چین چل جائے ہماری کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کیسے ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اتنی بڑی جینوئن ریکوری دی ہے، اور شکر الحمدللہ اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے۔ تھینک یو۔ وائرل رہی کہ ایک بعض سال سیاسی شخصیت ایون کہ صاحب کا نام، ان کے بیٹے کا نام بھی آتا رہا، اور یہ مبینہ طور پر الزام لگتا رہا کہ آپ جو ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اس کو آج تک ہم کلیئر نہیں کر سکے
آج اگر ایک موقع ہے تو آپ اپنی زبانی اس کی کلیئرنس دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹل تھا یا باقی اس میں کچھ جھوٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر کافی معاملات چلتے رہے اور چیمہ صاحب کو بھی تکلیف ہوئی ہے، سب کو ہوئی ہے، لیکن اس کو کلیئر نہیں ہوا. چیمہ صاحب نے تو کہا اپنے ذات کی صفائی دے دی، لیکن چونکہ آپ سپریم کمانڈر تھے اس آپریشن کو آپ چلا رہے تھے. اچھا سر، آپ اگر ڈیٹس آف ایف آئی آرز دیکھیں ان میں کوئی مہینے کا فرق ہے. آپ یہ خود دیکھیں کہ مجھے آج تک چیمہ صاحب کے بیٹے کے ساتھ ان کسی کا کوئی نیکسس نہیں ملا. میں ایمانداری سے کہتا ہوں، اور اگر مجھے نیکسس ملتا تو میں بالکل اس کو اسپیئر نہ کرتا. اور آپ خود یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری یہ 8.5 مہینے کی تعیناتی میں آپ بتا دیں کہ کسی آدمی کا نیکسس ملا اور کسی کو ہم نے سپیئر کیا ہو. بہت بڑے بڑے انفلوئنشل لوگ اس میں آئے ہیں، ہم نے کسی کو بھی سپیئر نہیں کیا. اب اس کے ساتھ جو یہ لنک جوڑتے ہیں وہ احسان جٹ کا جوڑتے ہیں. اب خود یہ بتائیں کہ احسان جٹ جو ہے اس وقت اس شہر میں اس وقت نہیں رہ رہا تھا. یہ یہاں آتا تھا، تماش بینی کرتا تھا اور تماش بینی کر کے چلا جاتا تھا. تو لیکن اس کے پکڑے بغیر میں یہ سمجھتا تھا کہ ہمارا میسج اسٹرانگ نہیں لوگوں کو جائے گا. اس کی ہم نے سرویلنس کی، اس کی نگرانی کی اور اس کو بالکل رنگے ہاتھوں سے پکڑا. لیکن اس کے ساتھ چیمہ صاحب کے بیٹے کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ احسان جٹ یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ تو اپر کلاس میں فال ہی نہیں کرتے. اگر کسی نے کوئی کرنا بھی ہے تو بڑے لوگ جس طرح اگر کسی تو ایسی کوئی بات ہمیں نہیں ملی، کوئی لنک نہیں ملا، کوئی کانٹیکٹ نہیں ملا. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ اس پہ پردہ ڈل نہیں سکتا تھا اس وجہ سے کہ ہم نے ڈیجیٹل انالیسس کروائے. اور یہ تمام ڈیجیٹل انالیسس جو ہیں پاکستان کی تمام ایجنسیز کے پاس گئے اور انہوں نے ان تمام ایجنسیز کو ویریفائی کیا جتنے ہمارے ڈیجیٹل انالیسس تھے. اگر اس میں ہم 2 نمبری کرتے، کسی کی پردہ پوشی کرتے تو ہم نے ایکسپوز ہو جانا تھا. یہ صرف میری ذات تک کا معاملہ نہیں تھا. یہاں پر کور انٹیلیجنس بھی تھی، انٹیلیجنس بیورو بھی تھی، انٹر سروسز انٹیلیجنس بھی تھی، ایم آئی بھی تھی. 4-5 ایجنسیز جو ہیں اس پہ کام کر رہی تھیں اور وہ ڈیٹا تمام لوگوں کو ہم نے دیا. انہوں نے چیک کیا، موبائل کے لنکس چیک کیے، سپلائی لائنس چیک کی. اور میں دوسری بات یہ بھی آپ سے عرض کرتا چلوں، اب سیمپل جمع ہو گیا منڈے کو تو وہ کہتے ہیں کہ سیمپل 24 آورس کے اندر چونکہ جمع نہیں ہوا، انہوں نے 72 گھنٹے کے بعد جمع کرایا ہے. اس بنیاد پہ یہ ملزم کا کنڈکٹ مشکوک ہو گیا اور اس کو ہم بری کرتے ہیں. اب میرے پاس اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے کہ اس ٹیکنیکلٹی کو میں کیسے دور کروں. اب یہ چیزیں دیکھیں، یہ اسی طرح تو اب ہم کر رہے ہیں. دیکھیں 2 ان کے کانٹیسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ چین آف کسٹڈی اینڈ کسٹڈی، یہ 2 چیزیں بریک نہیں ہونی چاہیے. مثلا ایک ریکوری کرتا ہے، ریکوری کے بعد وہ مال مقدمہ کتنی دیر میں تھانے محرر کے پاس پہنچتا ہے، کتنی بجے وہ رپٹ لکھتا ہے، وہاں سے کتنے بجے اس کا روڈ کا کاٹ کے وہ صدر مال خانے میں مال جمع کروا دیتا ہے. اور صدر مال خانے میں مال ہونے کے جانے اگر یہ پورا وہ کہتے ہیں اگر چین میں ٹائم کم زیادہ ہو جائے تو اس ٹائم کی بنیاد پر ٹیکنیکل گراؤنڈز پر وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہو گیا. یا فرض کریں سیمپل بنا کے بھیجا ہے تو سیمپل میں انہوں نے 4 کیٹیگریز بنا دی تھیں کہ یہ کیٹیگریز کے سوال پوچھیں، اس طرح سے وہ جواب دے. اگر اس میں ٹیکنیکل رپورٹ میں کوئی اس طرح سے جواب آتا ہے تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں. اس میں تھوڑا سا میری سوال میں جاتا ہے کہ رازمی کی وارداتیں ہوتی ہیں تو جو ملزم ہیں اس کو اس کے دوست چھڑانے آتے ہیں تو اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے وہ مر جاتے ہیں. تو ان کو کوئی نہیں چھڑوانے آتا، کوئی ایک آدھ ان کو بھی چھڑوانے آ جائے تو یہ بھی اپنے ساتھیوں کی گولیوں سے شکار ہوتے ہیں. تو یہ تو معاشرے کے اصل ناصور تو یہ ہیں اگر ان سے کوئی گزارا آتی، کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ انہیں پتہ نہیں 2-4 سال کی بات ہے پھر باہر آ جاتی ہے. سر اس میں سبمیشن یہ ہے کہ کسی بھی کیس کو 2 بنیادوں پہ انالائز کیا جاتا ہے، ایک فیکٹس کی بنیاد پر، ایک ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر. دیکھیں اگر آپ فیکٹس کی بات کریں تو منشیات آپ کے سامنے ہیں. اگر آپ فیکٹس کی بات جو راستی کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئیں
تو پھر آپ کی اور ہمارا گیپ بھی اتنا دور رہا کہ ہم نہ پہنچ پائے آپ تک. بڑی کوششیں کی ہم نے. یہ ہے کہ اگر ہم بھی بددیانتی کرتے تو شاید آج ہم آپس میں بیٹھ کے بات نہ کر رہے ہوتے. وہ ہماری ٹرانسپیرنسی کی بنیاد تھی جس وجہ سے ہم بات بات سر یہ ہے کہ